بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں علم کا شہر اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق نفرت کرے گا۔ آج کا یہ ٹاپک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے، اس کو ضرور غور سے سنیے اور ان کی شان پہچانیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب 7 مارچ 599 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور 28 جنوری 661 عیسوی یعنی 21 رمضان 40 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ نے 661 تک حکومت کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سے قبل خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے ہونے والے بچے کے لیے دعا فرما رہی تھیں تو کعبے کی دیوار شک ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئی۔ اس کے بعد دوبارہ دروازہ بند ہو گیا۔ وہاں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت ہوئی۔ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو سب اکٹھے ہو گئے اور تالا کھولنے کی کوشش کی لیکن تالا نہیں کھلا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ اس دن خانہ کعبہ میں دیگر عورتوں کے ساتھ داخل ہوئی اور وہاں پہ قیام کیا تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ دونوں روایت سے یہ بات تو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی نہیں، لیکن دونوں روایت سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی ولادت کے بعد 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی اور کوئی چیز کسی چیز کو نہیں چکھا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے تو حضرت علی نے آنکھ کھولی، یعنی پہلی نگاہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ زبان کو چوسنے لگے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی غذا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دن تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ شان علی کے لیے چند احادیث منتخب کی ہیں، احادیث تو بہت ہیں، اگر ان کو دیکھنا جائے تو ان کی بے حساب احادیث موجود ہیں، لیکن اس میں چند احادیث میں نے منتخب کی ہیں، اسے ملاقات فرمائیے۔ المستدرک کی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں 3 کتابوں کے اندر جلد چہارم میں بھی ہے، جلد چہارم کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت عمر بن مروہ نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے۔ یہ المستدرک کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ مختلف جگہوں سے مختلف راویوں کے ذریعے سے یہ کتابیں سے، اس لیے یہ حدیث کی بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بخاری شریف کے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جلد 2 میں صفحہ نمبر 666 ہے، اور حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے۔ اس میں باب قائم ہے جنگ تبوک کا بیان، جس کو غزوہ سرت بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچوں عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ میرے پاس تیرا درجہ حضرت موسیٰ کے پاس ہارون پیغمبر کا تھا، صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا پیغمبر نہیں۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جلد 2 میں صفحہ 594 ہے، اور روایت اس میں باب قائم ہے خیبر کی جنگ خیبر میں ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ گئے
ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں. پھر کہنے لگے بھلا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئے. جب وہ دعوت آئی جس کی صبح خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا یا کل ایسے شخص کو جھنڈا سنبھالے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ خیبر فتح ہوگا. ہم یہ سن کر سب امیدوار ہو گئے، یعنی تمام صحابہ یہ سن کر امیدوار ہو گئے شاید ہم کو جھنڈا ملے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ علی آن پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا دیا اور ان کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوا. سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 63 ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، باب اس میں قائم ہے حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حج پہ آئے جو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک جگہ اترے، حکم فرمایا نماز کی طرف آؤ جبکہ وہ جمع کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ بات غور سے سنیے. آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا. سوال کیا انہوں نے لوگوں سے کہ میں مومنوں پہ ان کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا. سب نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا کیا میں ہر مومن پہ اس کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا پھر یہ دوبارہ بات دہرائی انہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہر مومن پہ اس کی جان پہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں. فرمایا اے اس محبوب، فرمایا پھر حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا محبوب مولا جس کا میں محبوب، میں فرمایا کہ اس کا مولا جس کا میں محبوب ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے. اب انہوں نے اس موقع پہ فرمایا جب حج الوداع تھا، حج کیا تھا انہوں نے، تو اس کے بعد ایک جگہ اکٹھا ہو کے اور ان کے بعد پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. انہوں نے کہا کہ میں مومنوں کے کیا جان کے قریب نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کر ہاں ہوں ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس بات کا ان سے وہ لیا کہ میں مومنوں کی جان سے قریب ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں یعنی جس کا محبوب ہوں اس کا علی مولا ہے. تو جو اے اللہ جو اس سے محبت کرے یعنی جو حضرت علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے. اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. یہ کتنی بڑی حدیث ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ جلد اول میں صفحہ نمبر 64 ہے، باب اس میں کام ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل. حضرت ابشی بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، میری طرف سے حقوق صرف علی رضی اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. جامع ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 710 باب کام ہے مناقب حضرت علی رضی اللہ ابی طالب اور حضرت ابو سریہ رضی تعالیٰ اور یا حضرت زید بن ارقم رضی تعالیٰ سے اس کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں مولا حضرت علی بھی اس کا مولا. یہ ایک اور جامع ترمذی کی ہے. اور اس کے بعد پھر سنن نسائی میں جلد 100 میں 425 صفحے پہ ہے جیسے باب قائم ایمان کی علامت. باب اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس باب کو تلاش کریں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. تو اس میں روایت ہے حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو سے صرف مومن محبت کرے گا اور تو سے صرف منافق بغض رکھے گا. آج ہم اپنے پر دیکھ لیں کہ حضرت علی سے کون محبت رکھتا ہے کون بغض رکھتا ہے. اگر جو بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہے. یہ نشانی ہے منافقوں کی سب سے بڑی. اس لیے جو نا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں. المستدرک کی جلد 4 صفحہ نمبر 255 اور 256 میں باب اس میں قائم ہے کتاب صحابہ کرام کی معرفت. یہ حدیث جو ہے نا 2-3 جلدوں میں موجود ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس کا دروازہ ہے، اس لیے جو اس شہر میں آنا چاہے دروازے سے آئے. یہ علی حضرت علی یہ المستدرک کی 2 جلدوں کے اندر موجود ہے، جلد 4 میں بھی اور اس کے بعد الگ سے بھی ایک جلد ہے اس کے اندر بھی اس حدیث موجود ہے. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے اور دوسری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے.
اور اس میں صحابہ کرام کی معرفت کا بیان ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں. یعنی جو اس علم کے شہر میں جانا چاہتا ہے نا تو وہ حضرت علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کا دامن پکڑنا ہوگا, حضرت علی کے راستے پہ چلنا ہوگا, تبھی ہم اس شہر میں داخل ہوں گے. یہ لمبا ایک چیپٹر ہے, اس پہ میں نے بات کی ہے, اس کو آپ ضرور سنیے گا کہ حضرت علی علم کا شہر, حضرت علم کا دروازہ ہے, تو وہ کیا ہے, تو وہ ضرور سنیے گا. جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے, حضرت علی سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. حکمت وہی علم کا شہر, اس میں کہنے کا مقصد ہے. پھر المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 62-63 اور کتاب الحجرات, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان آقا کا قائم کر فرما دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. یہ دیکھیے اب حضرت علی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا. پھر ایک حدیث ہے المستدرک جلد 4 کی صفحہ نمبر 246 اور 247 ہے, باب اس میں کہا ہے صحابہ کرام کی معرفت کا بیان. اس میں حضرت عبداللہ البجلی رضی تعالیٰ سے روایت ہے, حضرت عبداللہ البجلی رضی تعالیٰ فرماتے کہ میں کم سنی میں حج کرنے گیا, میں مدینہ منور سے گزرا, میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. یہ لوگ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ کے پاس گئے. ام المومنین نے آواز دی اے شعیب بن ربی, جواباً کہا لبیک اے اما جان. آپ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مجلس میں نعوذ باللہ گالی گلوچ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ام المومنین نے فرمایا تو حضرت علی ابن ابی طالب کو لوگ کیوں گالی دیتے ہیں؟ اس نے کہا دنیاوی مفادت کی خاطر. ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. دیکھیے یہ حدیث کتنی وہ ہے کہ ہمارے حضرت علی کے متعلق کیا فرما رہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. المستدرک کی ایک اور حدیث ہے, کتاب وہی ہے صحابہ کرام کی معرفت کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شادی علی بن ابی طالب سے کر دی جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم اہل زمین میں صرف 2 آدمیوں کو چنا ہے, ان میں سے ایک تمہارا والد اور دوسرا تمہارا شوہر. اب دیکھیے یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 آدمیوں کو دنیا میں چنا ہے, یعنی 2 آدمی سے جو سب سے معتبر ہے وہ کون ہے؟ ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور قیامت تک جو دنیا آئے گی صرف 2 آدمیوں کو چنا گیا ہے. اس بات پر غور کریں, وہ 2 آدمی 2 محترم آدمی کون ہیں؟ ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے المستدرک کی جلد 4 میں, اس میں بھی جو ہے کتاب صحابہ کرام کی معرفت کا بیان. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں فرمایا میری امت میرے بعد خلافت پہ بغاوت کرے گی اور تم میرے دین اور آپ میرے دین پہ قائم رہے ہوئے اور تم میرے طریقے پہ جہاد کرو گے. جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بے شک تمہاری یہ داڑھی شریف رنگین ہو جائے گی. یعنی اس میں پیشن گوئی بھی کر دی اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا, آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. اب المستدرک دو جگہ یہ حدیث ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جلد 100 کے اندر بھی ہے اور جلد 4 کے اندر بھی ہے. پہلے کی کتاب ہے تفسیر القرآن اور دوسری کتاب ہے کتاب الحجرات. اس میں پہلے کی حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب اور دوسرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہمراہ لے کے چل دیے اور کعبۃ اللہ میں لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں کعبہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے، مجھے فرمایا اٹھو، میں اٹھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کمزوری اور ضعف کو دیکھا تو مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی میرے کندھے پہ چڑھو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ چڑھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اوپر اٹھایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اوپر اٹھایا تو اس قدر بلند ہو چکا کہ میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو ہاتھ لگا سکوں گا۔ پھر میں کعبہ کے اوپر چڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے سے ہٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان کے بڑے بڑے بت کو گرا دو۔ قریش کا بت تھا، وہ تانبے کا بنا ہوا تھا اور لوہے کی کیلوں کے ساتھ زمین میں ساتھ ٹھوکا ہوا تھا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج کر دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے کہ گرا دو۔ میں اس کو مسلسل توڑتا یا کسی زمین سے کھیر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو، میں نے اس کو پھینک دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں کعبے کے اوپر سے نیچے اتر چھلانگ لگا دی۔ پھر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل آئے، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ قریش یا دوسرے قبیلے کے کوئی آدمی ہمیں نہ دیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے کندھے پہ نہیں چڑھایا، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ ایک اور حدیث المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 247 ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کتاب وہی قائم ہے حضرت صحابہ کرام کی معرفت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس کے بعد المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 250 یہ بھی وہی کتاب صحابہ کرام کی معرفت کا بیان ہے، یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا، اور علی جس نے تجھے چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا۔ ایک اور حدیث المستدرک 4 صفحہ 4 اس میں وہی کتاب صحابہ کرام کی معرفت کا بیان ہے، حضرت علی سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کی مانگی اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرما، اے علی جدھر ہوگا حق ادھر ہی ہوگا۔ المستدرک کی ایک اور حدیث ہے، کتاب وہی ہے صحابہ کرام کی معرفت کا بیان، حضرت زید بن رقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میں زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اس کو چاہے کہ وہ حضرت علی کو اپنا ولی بنا لے، کیونکہ وہ تمہیں کبھی ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے اور گمراہی میں بھی داخل نہیں کریں گے۔ تو یہ حضرت علی کی شان ہے جو آج میں نے بیان کر سکا، شاید میں پوری طرح صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکوں گا، میں نے کچھ حدیثیں منتخب کی ہیں، ویسے تو بے حساب حدیث ہیں، اور اس حدیث ان جو منتخب کی ہیں اس سے میرے نبی نے جو فرمایا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، اس سے شاید آپ لوگوں کو حضرت علی کی شان پتہ لگ گئی ہوگی، کتنے شان والے ہیں، اور علم کے دروازہ بھی ہوئی ہیں، اور جو 2 بڑی ہستیاں دنیا پیدا ہوئی ان میں دوسرا نام بھی حضرت علی کا ہے، اور جو علی کے راستے پہ چلے گا تو وہ نبی کے راستے پہ چلے گا، جو علی سے محبت کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ سمجھو نبی سے بغض کرے گا۔ اس لیے حضرت علی کا ذکر ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 2 ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، تو علم کا شہر، علم کا دروازہ کو آپ نے حضرت علی کو فرمایا، اپنے آپ کو علم کا شہر فرمایا۔ تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم کا دروازہ ہے، تو ہمیں اس دروازے کو تھامنا ہے، تبھی علم حاصل کریں گے۔ اور جتنا علم جو لوگ بتا رہے ہیں نا، اگر انہوں نے حضرت علی کے دروازے کو نہیں پکڑا تو یقین مانو ان کے پاس وہ علم صحیح نہیں ہے۔ علم وہی صحیح ہے جو حضرت علی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر جو حضرت علی کے دروازہ جس کو فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرقوں سے ہٹنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو پکڑنا ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے، اسی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، باقی کوئی اور دروازے جو بنا لیے نا سب نے، وہ سب فرقے ہیں، وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دیے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من اعطاء الفرج ورث۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔